رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی میں آپ کے سامنے جمعہ کی نماز کی اہمیت، جمعہ کے دن کی اہمیت، فضیلت کے ٹاپک پہ میں گفتگو کروں گا۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرما دی۔ سورہ جمعہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، نماز کی اہمیت بتائی ہے۔ جمعہ کی اہمیت کیا ہے آپ اس آیت سے اندازے لگا سکتے ہیں۔ یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیا کے سارے دھندے بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں غسل کرے اور سارا بدن دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ترین دن جمعے کا دن ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اللہ کی مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن نہا دھو کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد جاتا ہے اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد جاتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ افضل ترین جمعہ کا دن ہے کیونکہ اس دن سورج طلوع ہوا، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کی گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 عمل ایسے ہیں جو شخص وہ اس دن کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، نماز جمعہ پڑھنا، غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے کہ 5 کام اس دن ممکن ہے جس دن جمعہ ہو۔ یہ جمعے کے دن ہی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 کام جمعے کے دن کرے گا وہ جنت والوں میں لکھ دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جمعے کے دن کی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور سا چمکتا رہے گا۔ یعنی کہ جمعے کے دن کی یہ اہمیت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے، اور جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس شخص کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان تک ایک نور سا چمکتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھو کیونکہ اس دن تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جمعے کے دن کی جو اہمیت
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جمعے کی افضلیت پر بیان کی گئی ہیں. کچھ چند حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت یزید بن مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت عبیہ بن رفاح رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. فرمایا مبارک ہو تمہارا یہ چلنا خدا کی راہ میں چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہوئے اس پر آگ حرام ہو گئی. یعنی کہ اس سے مطلب ہوا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کے پیروں پر جو دھول آتی ہے تو اس دھول کے آنے کی وجہ سے اس کے ان پیروں پر جسم پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے کہ جتنی دور چل کر آدمی نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. پہلی صف والوں کا ثواب جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے پڑھی تھی، حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 بار استغفار کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار. جو پہلی صف میں شریف ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 3 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پہلی صف کا علم اور اجر و ثواب کا علم ہو جاتا تو لوگ پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرتے، یعنی کہ پہلی صف میں جمعے کے دن شامل ہونے کا جو ثواب ہے اس ثواب کا علم اگر لوگوں کو ہو جاتا تو اس کے لیے بحث و مباحث چھیڑ دی جاتے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، قرآن اندازی کرنے لگتے کہ میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و تسبیح کیجئے. درود و سلام کا نذرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیجئے. اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھیے، خوب تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جمعے کی یہ افضلیت ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے وہ جمعے کی 2 گھڑیاں بتائی جاتی ہیں کہ ایک گھڑی تو جب ممبر پر امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور دوسری گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان. تو کوشش کریں کہ ان دونوں گھڑیوں میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب معافی مانگیں، خوب توبہ استغفار کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. تو اللہ سے مغفرت مانگا کرو، یہ سب سے اچھی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ سب سے بہترین دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں. بخاری اور مسلم میں ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو جمعہ کے دن اللہ کو خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اور جمعے کی نماز چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، جمعے کو کثرت سے نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد اس کے علاوہ جو نمازیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے. مطلب یہاں پر جمعے کی نماز کی افضلیت بیان کی جا رہی ہے تو جمعے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو جمعے کی نماز کو ضرور پڑھیے، وقت پر پہنچیے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے خوب گڑگڑا کر دعائیں کیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود السلام بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن اللہ کا ذکر کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی، وقت پر نماز کے لیے پہنچنے کی توفیق ہے فرمائے. آمین.